مفتی مبشر راشد ندوی کے لیکچرز اور سپیچز سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 15 اگست میں ہندوستان کو آزادی حاصل ہوئی۔ یہ دن ہندوستان کے لیے اور اہل ہند کے لیے بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس دن ہم سب کو برطانوی سامراج سے، برطانوی تسلط سے آزادی حاصل ہوئی۔ اسی وجہ سے لوگ 15 اگست کو انڈیپینڈنس ڈے بناتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، ہر کوئی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی جھنڈے لگا کر، کوئی جھنڈے پھہرا کر، اور کوئی پھل فروٹس شیرینی تقسیم کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ آزادی کیسے اور کب حاصل ہوئی، اور اس آزادی کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور اس آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر کسی کو جاننا چاہیے، کیونکہ آزادی ہم نے تو دیکھی نہیں ہے، ہم نے تو لوگوں سے سنی اور کتابوں میں پڑھی ہے، لیکن جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، کیا ہم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ کیا ان کی بائیوگرافی، ان کی تاریخ اور ان کے بارے میں ہمیں کتنا معلوم ہے؟ ہم نے کتنا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم پر پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری ذات کے لیے اپنی قربانی دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کیا ہم پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں جانیں؟ 1857 کی بغاوت اور غدر کے بعد علماء نے اور ہندوستان کے لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہندوستان کو سامراجی تسلط سے، استعمار سے آزاد کرانا ہے، اور اس کے بعد سے مسلسل یہ کوششیں چلتی رہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان کو آزاد کرایا جائے۔ لہذا علماء نے اپنی جانب سے بڑی ہی قربانیاں انجام دیں۔ کسی نے ریشمی رومال کی تحریک شروع کی، کسی نے صحافت شروع کیا، کسی نے اپنی شاعری کے ذریعے سے ہندوستان کی آزادی میں حصہ ڈالا۔ ریشمی رومال میں حصہ لینے والے ایک بڑی تعداد ہے علماء کی، جس میں سر فہرست حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمہ اللہ ہیں، اور ان کے تلامذہ علامہ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، ایسے جلیل القدر علماء نے اس تحریک کو حرکت بخشی، اس تحریک کو جلا بخشا، اور اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، ان لوگوں کو جیل تک جانا پڑا، کالا پانی جانا پڑا، مالٹا جانا پڑا، وہاں صعوبتیں برداشت کی۔ بالآخر کس کے لیے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کس کے لیے یہ آزادی کس کے لیے تھی؟ صحافت کا دور آتا ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی خطابت کے ذریعے سے صحافت میں ایک اشتعال انگیزی پیدا کر دیتے ہیں، ایک جنون پیدا کر دیتے ہیں۔ جو بھی مولانا کی تحریریں پڑھ رہا تو ایک اس کے اندر ایک جوش پیدا ہو جا رہا، ولولہ پیدا ہو جا رہا، اور وہ بھی کہہ رہا کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اس آزادی میں۔ اور ادھر مولانا الطاف حسین حالی اور مولانا حسرت موہانی جیسے لوگوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کے اندر ایک نئی امنگ پیدا کر دی، اور اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے اندر یہ تاثر پیدا کیا کہ آزادی حاصل کرنا ہمارا حق ہے۔ لہذا علماء نے بڑی ہی قربانیاں دی ہیں، حتیٰ کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ دہلی سے لے کے دیوبند تک بڑے بڑے چوراہوں کے اندر علماء کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھیں۔ آخر علماء نے یہ قربانیاں کس لیے دی؟ اس لیے دی کہ ہم 15 اگست آئے گا، انڈیپینڈنس ڈے منائیں گے، چھتوں پر اور محلوں میں جھنڈے لہرا دیں گے، ایک دوسرے کو شیرینی تقسیم کر دیں گے، پھل فروٹ تقسیم کر دیں گے، اور آزادی ہو گئی۔ کیا اسی لیے ہم نے آزادی حاصل کی تھی؟ یہ سوال ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیے، سوال کیجئے کہ ہم نے اسی لیے آزادی حاصل کی تھی؟ ہمارے علماء کی زندگیاں کی اتنی معمولی تھیں کہ انہوں نے اسی آزادی کے لیے اپنی قربانیوں کو
اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا؟ یہ سوال ہم پر لازم ہے، یہ کرنا چاہیے ہمیں اپنی ذات پر۔ اور ہم نے کیا صلہ دیا؟ نہ ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں معلوم ہے، نہ ہمیں ان کی حیات کے بارے میں معلوم ہے، نہ ہمیں یہ معلوم ہے وہ کب پیدا ہوئے، کب وفات پائی، کہاں سے پڑھے، کیا کیا، اور ان کی زندگی کس طریقے سے گزری، کس طریقے سے انہوں نے ہندوستان کی آزادی میں قربانیاں دی، کچھ نہیں پتہ ہمیں، کس طریقے سے صعوبتیں برداشت کی، کچھ نہیں پتہ ہمیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو کس طریقے سے جیل میں ڈالا گیا، کچھ نہیں پتہ۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو کس طریقے سے مالٹا کی جیلوں میں ڈالا گیا اور ان پر انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ بس چرچے آتے ہیں، سن لیتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مشغول۔ کبھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان کی کتابیں خرید کر پڑھیں اور دیکھیں کہ قربانیاں کس طریقے سے انہوں نے دی ہیں، کس لیے ہندوستان کو ہمارے لیے آزاد کرایا۔ آج ہم پیدا ہوتے ہیں ایک کھلی فضا میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے اوپر وہ تمام چیزیں نہیں ہیں جو اس وقت لوگوں کے اوپر تھیں۔ انگریزوں کا تسلط تھا ان کے اوپر اور بڑی بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، صعوبتیں برداشت کرتے تھے، اس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ بالآخر علماء نے یہ تہیہ کیا کہ ہمیں اس سامراجی ظلم سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرانا ہوگا، ہمیں اس خوبصورت ملک کو آزاد کرانا ہوگا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا ملک ہے، ہم نے اس کو اپنی قربانیوں سے سینچا ہے، لہذا ہمیں استعماری تسلط سے اس ملک کو آزاد کرانا ہوگا۔ لہذا علماء نے اتنی محنت سے، لگن سے اور اپنی جانوں کو قربان کر کے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو آزاد کرایا تاکہ ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے سکیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے ان کی زندگیوں کو صرف نظر کر دیا اور ہم نے ان کی زندگیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اس پر التفات کرتے، اس پر نظر ڈالتے، اس پر غور و فکر کرتے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے، یہ گلستان ہمارا۔ یہ کب کام آئے گا؟ ہم نے اس ہندوستان کو آج کیا بنا دیا ہے؟ اس آزادی کا کیا مقصد تھا؟ علماء نے جو آزادی حاصل کر کے ہمیں دی تھی، ہمارے ہاتھوں میں تھمائی تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہی مقصد تھا کہ ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں، اپنی زندگیوں کو ہم ادھر ادھر لگا کر ایسے ہی ضائع کر دیں؟ کیا اسی لیے انہوں نے آزادی حاصل کر کے دی تھی ہمیں کہ ہم اپنا وقت موبائلوں پر ادھر ادھر کی لفاظیوں میں گزار دیں، یا ہم ایک دوسرے کے دست و گریباں بن جائیں؟ آج ہندوستان کی جو حالات ہیں، اگر ہمارے علماء اور ہمارے وہ حضرات جنہوں نے قربانیاں دی تھیں، نہرو ہو گئے ہوں، گاندھی جی ہو گئے ہوں، بھگت سنگھ ہو گئے ہوں، یہ تمام حضرات جب اگر ہمیں اس حالت میں دیکھیں کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے قتل کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی روحوں کو تکلیف پہنچے گی اور کہیں گے کیا ہم نے اسی لیے ان کو قربانی حاصل، اسی لیے اس ملک کو آزاد کر کے ان کو دیا تھا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ قربانی انہوں نے کیوں دی تھی اور قربانی کا کیا مقصد تھا۔ قربانی کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اس ملک میں آزادی کی سانس لے سکیں، اس ملک میں سب کے حقوق محفوظ ہو سکیں، اس ملک میں سب کو آزادی رائے کا حق مل سکیں، اس ملک میں سب کی عزتیں محفوظ رہ سکیں۔ یہ مقصد تھا۔ لوگ اپنے دین میں رہ کر اپنے مذہب کی حقوق ادا کر سکیں، یہ اصل مقصد تھا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، جس طریقے سے اس آزادی کے مقصد کو تہس نہس کیا جا رہا ہے اور اس ملک کو جس طریقے سے ظلم کا گہوارہ بنایا جا رہا ہے، تباہی و بربادی کا اسٹیج بنایا جا رہا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے قربانی کر کے اس ملک کو حاصل کیا تھا، انہوں نے اس ملک کو اسی لیے آزاد کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر صرف اور صرف وقت کو ضائع کریں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو صرف نظر کر دیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس آزادی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم اس آزادی کے مقصد کو صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن علماء نے، جن حضرات نے اس ملک کی آزادی میں حصہ ڈالا، اس ملک کی آزادی میں اپنی قربانیاں دیں، ان کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارے اندر کیا جذبات ہیں، ان کے بارے میں ہم کتنا ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں اندر سے جھنجھوڑتی ہیں اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ آزادی اس کا مطلب نہیں ہے، آزادی کا نام یہ نہیں ہے کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہوں اور جسمانی طور پر آزاد ہوں، بلکہ آزادی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر بھی آزاد ہوں اور جسمانی طور پر بھی آزاد ہوں۔ آزادی اسی کا نام ہے۔ آزادی یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو کوئی ہم پر پریشر نہ ڈالے، کوئی ہمیں پریشان نہ کرے۔ آزادی کا مقصد یہ ہے۔ جب کوئی دوسرا اپنے
اپنے مندر میں یا اپنی مسجد کے اندر عبادت کر رہا ہو تو وہ سکون سے عبادت کر سکیں، کوئی باہر گھوم رہا ہو ٹہل رہا ہو تو وہ باہر اچھے طریقے سے ٹہل سکیں، اور ہماری ماں بہنیں اگر باہر کہیں جاتی ہیں تو وہ سکون اور اطمینان اپنے اندر محسوس کر سکیں۔ اس چیز کی آزادی دلائی تھی ہمارے بڑوں نے۔ لیکن یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے اس ملک سے جاتی جا رہی، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو حضرات اس ملک میں شر پھیلا رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، ان کو بھی اب سدھر جانا چاہیے اور اپنے آپ کو اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ انسان زیادہ دیر تک خوش نہیں رہ سکتا، زیادہ دیر تک دوسروں کو پریشان کر کے خوشحال نہیں رہ سکتا۔ ہر کسی کو موت آنی ہے، اور ہر کسی کو اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے بھگوان کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اچھے اعمال کر کے اپنے رب کے سامنے پیش ہو، ورنہ یہ دنیا بہت مختصر سی مدت اس دنیا کی، ہر کسی کو مرنا ہے۔ لہذا اس ملک کو جو ہمارے اسلاف نے آزاد کرایا ہے، اس ملک کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور جو اس ملک میں شر اور فساد مچا رہے ہیں اس ملک کی بھی ان لوگوں سے حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو، ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنائے، اس ملک کو شر و فساد سے محفوظ رکھیں، اور اس ملک پر جو نگاہیں، جو گندی نگاہیں پڑ رہی ہیں اس ملک میں، ایسے لوگوں سے اس ملک کو محفوظ رکھیں، اور اس ملک کو ہمیشہ آباد اور تر و تازہ رکھیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔